پوری دنیا شیعت سے ایک سوال ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق شیعہ مذہب میں عقیدہ امامت ایمانیات میں، عقائد میں اور اصول دین میں شامل ہے۔ شیعہ کتب کے مطابق 12 امام جو منصوص من اللہ، معصوم عن الخطا، افضل الناس، عالم الناس، اشجع الناس ہے، نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے، نبی قرآن میں، رسول قرآن میں، غیر نبی قرآن میں، غیر معصوم قرآن میں، عورتوں کا ذکر قرآن میں، مردوں کا ذکر قرآن میں، مومنوں، مسلمانوں، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں نام قرآن میں موجود ہے۔ نور، بشر، جن، پرندے، باغات، نہریں اور موسم اور پچھلی امتوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ جو نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے ان کے نام قرآن میں موجود ہوں گے۔ مہربانی فرما کر وہ نام قرآن میں دکھائے 12 اماموں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف فرما رہے ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہے ہم اس کے انکاری ہیں۔ یہ بات طے کر لو، آج کے بعد جو قرآن میں نہیں ہوگا اس کو نہیں مانیں گے۔ اہل سنت، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث قرآن میں نہیں ہے، انکار کر دو۔ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی قرآن میں نہیں ہے، انکار کر دو۔ ٹھیک ہے، حلالہ قرآن میں نہیں ہے، انکار کر دو۔ تراوی قرآن میں نہیں ہے، انکار کر دو۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، قرآن میں تذکرہ صرف 26 کا ہے، باقی کا انکار کر دو۔ پھر موصوف نے فرمایا کہ شیعہ اہل بیت کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا سوال غلط ہے۔ ہم بعد از رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی انبیاء سے اہل بیت کو افضل مانتے ہیں۔ وہ اس لیے مانتے ہیں، قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، خدا کی روشنی کے یہ چراغ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان کا ادب کیا جائے، اور ان کے گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے صبح شام۔ اور میں اب تجھے تیری تفسیر سے بتاتا ہوں کہ یہ کن گھروں میں بات کی جا رہی ہے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 143۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ انبیاء کے گھر ہیں اور ان گھروں میں کیا علی اور بطول کے گھر شامل ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں اور ان گھروں میں علی اور بطول کے گھر شامل ہیں، اور یہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہیں۔ تفسیر در منصور اہل تشیع کی تفسیر نہیں، اہل سنت کی تفسیر ہے۔ اب کون سے دلائل دوں تجھے؟ اللہ نے آل محمد کو قرآن میں نعمت الہی کہا ہے، ان کی مودت کو اجر عظیم کہا ہے، ان کی مودت کو قرض حسنہ کہا ہے۔ پھر جو قربانیاں دین کے لیے انہوں نے خرچ کی، کیا کسی اور نبی نے ایسا کیا؟ صرف آخری نبی اور ان کی اولاد نے کیا۔ اور اللہ پھر ان کے گھوڑوں کی بھی قسمیں کھا رہا ہے۔ کیا کسی نبی نے دھڑ کربلا میں تھا، سر نوکے سناپ شام تھا، کسی نبی نے ایسے، چلو قرآن تو آخری نبی کا ہے نا، کسی نے تورات پڑھی ہو، زبور پڑھی ہو، انجیل پڑھی ہو؟ واحد آخری نبی کی بیٹا حسین بن علی ہیں جنہوں نے پڑھی۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا، کل اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، محمد ان سے کہہ دو میں کچھ اجر نہیں مانگتا، ما سوائے اس کے میری قرابت داروں سے مودت کرو۔ آپ تو بغض کر رہے ہو۔ کسی نبی کی یا کسی نبی کی اولاد کے بارے میں نہیں کہا۔ پھر کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں رجس ان سے دور رکھوں، ان کو رجس سے دور نہیں رکھوں، رجس ان سے دور رکھوں۔ اب جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، اور میرا ارادہ ہے ان کو پاک و پاکیزہ رکھوں۔ ٹھیک ہے، کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا، صرف اہل بیت کے بارے میں کہا۔ پھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، وَلَا رَبِّنَا وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں رکھ دیا۔ قرآن کتاب مبین۔ اور جب امام مبین کی باری آئی، سورہ یاسین میں کہہ رہے وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا۔ وہ کتاب مبین، یہ امام مبین۔ قرآن سامت ہے نا، علی ناطق ہے۔ اچھا، پھر سورہ بقرہ پر جس میں ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، شجرۃ الانبیاء، خلیل نبی دعا مانگ رہے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، باری اللہ مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن لَمْ تُؤْمِنْ، کیا تجھے ایمان نہیں؟ فرمایا ایمان ہے، وَلَكِنْ لَا يَطْمَئِنُّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے مجھے مردے زندہ کر کے دکھا۔ جو اطمینان قلب مانگے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور حسین ابن علی کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک،
ابراہیم علیہ السلام اطمینان قلب مانگ رہے ہیں. من فرق بین الانبیاء والامام, نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو مردے زندہ کروا کے اطمینان قلب مانگے. امام وہ ہوتا ہے جو سے اللہ نفس مطمئنہ کا مالک کہے. نفس ذائقۃ الموت, موت نفس کو آنی ہے, دل کو نہیں آنی. دل مطمئن ہو جاتا ہے, نفس مطمئن نہیں ہوتا. اچھا, کسی نبی کی اولاد جنت کی سردار نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد خود فرما رہے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جنت کے سردار ہیں. ہاں, کسی نبی کے لیے جنت سے کپڑے نہیں آئے, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے. ہاں, نبیوں کو نکالا ضرور کیا. پھر یہ کیا فضیلت کام ہے؟ پھر فَيَقُولِ الَّذِي كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا, جب کفار نے کہا تم اللہ کے رسول نہیں ہو, تو اللہ نے کیا کہا سورہ رعد میں؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے محمد ان سے کہہ دو تمہارے اور میرے مابین گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. علی ابن ابی طالب وہ وارث کتاب ہیں. اللہ نے رسالت کی گواہی کے لیے اپنی گواہی کے ساتھ علی کی گواہی کو رکھا. پھر اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا تو عین اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, جنب اللہ, نفس اللہ, وجہ اللہ, باب اللہ ہے. صرف علی ابن ابی طالب کو کہا. کسی نبی کی زوجہ کو نہیں کہا تو سیدۃ النساء العالمین ہے. رسول کی بیٹی حسین کی ماں اور علی ابن ابی طالب کی زوجہ کو کہا. کسی نبی کے اولاد کے لیے ملائکہ زمین پہ آ کے جھولے نہیں جھلاتے رہے, اولاد علی و بطول کے لیے جھلاتے رہے. کسی نبی کے دروازے پہ ملک آ کے نہیں کھڑے ہوئے, اس بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. کتنے دلائل دوں میں تجھے, یہ تو وہ بات